ابتدائے سیرت کی طرف، ابتدائے خلق محمد، ابتدائے ظہور محمد، ابتدائے شہود محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے موضوع کی طرف لوٹتے. وہ موضوع ہے سریت محمدیہ. آپ کے علم میں ہے کہ سر مکنون حقیقت کو کہتے ہیں، چھپی ہوئی حقیقت کو. میں ایک دنیاوی مثال آپ کو دیتا ہوں. دنیاوی مثال، مثلا ایک شخص اپنے ذہن میں، یہ دنیاوی مثال ہے، دنیاوی مثال معروض میں ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی حقیقت الحقیقت، تصور و خیال و گمان سے ماورا ہے. اس کی تعریف وہ ہے جو اس نے خود کی ہے یا اس کے اذن سے اس کے حبیب پاک نے کی ہے، رسول عظام علیہم السلام نے کی ہے، انبیاء اکرام علیہم السلام نے کی ہے، یا وہ ما وراء الورا الورا ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ العظیم. سیدنا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام تشریف فرماتے. آپ تشریف فرماتے رونق افروز تھے. بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے محدثین، فقہا، اہل خیر، اہل معرفت استفادہ کر رہے تھے فرزند رسول کے ارشادات عالیہ سے. ایک صاحب پر کچھ وجد کی کیفیت طاری ہوئی، انہوں نے اللہ اکبر کہا. تو ہاں جناب نے پوچھا فرزند رسول امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہ بیٹی یہ بتاؤ کہ اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے؟ آپ اس شخص نے جو ان کی سمجھ میں تھا جواب دیا کہ حضور اس کا مطلب ہے ایو اکبر من کل شیء، کہ وہ تمام چیزوں سے بڑا ہے. فرزند رسول امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا بیٹا یہ تو کمپیریزن ہے کہ کچھ چیزیں بڑی ہیں، ان سب سے بڑا وہ ہے. تو وہ خاموش ہو گئے. اہل ادب کہتے ہیں کہ علماء کے حضور زبان کی حفاظت کرنا ضروری ہے، اور اہل مشرب اور اہل معرفت کے سامنے قلب کی حفاظت بھی ضروری ہے، قلب کی خاموشی بھی ضروری ہے. تو سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا مطلب ہے ایو اکبر من ان یوسف، وہ اتنا بڑا ہے کہ کوئی اس کی تعریف کا متحمل نہیں ہو سکتا. اس کی تعریف وہ ہے جو اس نے خود کی ہے یا اس کے اذن و عطا سے اللہ کے حبیب نے کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. تو یہ مثال معروضی ہے، معروضی مثال سریت محمدیہ کو سمجھنے کے لیے. کہ مثلا ایک شخص باغ بناتا ہے تو پہلے باغ کا نقشہ اس کے ذہن میں ہوتا ہے، اس کے عالم تخیل میں، اس کے عالم تصور میں. پھر اس خیال اور تصور کو وہ ناسوت میں سجا دیتا ہے. پھول 2 دفعہ اگتا ہے، ایک دفعہ ملیار اور مالی کے دماغ میں اور ایک دفعہ کیاری میں. بس یہ دونوں مثالیں ہم سمجھ لیتے ہیں. اب موضوع کی طرف لوٹتے ہیں. عزیزان گرامی قدر، عزیزات گرامی قدر، یہ ساری کائنات اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی قدرت میں مقدور تھی. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے اختیار میں، اللہ کی رحمت میں مرحوم، اللہ کے ارادہ میں مراد، اللہ کی محبت میں معلوم، اللہ کے علم میں معلوم. اللہ تبارک و تعالی کے جہان لاہوت، وہ جہان جو صفات و اسماء کا
صفات و اسماء کی تجلیات، انوارات، برکات اور اعیان کا جہان ہے، وہاں سب کچھ تھا۔ جب اللہ کریم نے آسمان بلند نہیں کیا تھا تب بھی وہ رافع ہو، جب مخلوق کو پیدا نہیں کیا تھا تب بھی وہ خالق، جب اللہ نے رزق کو پیدا نہیں کیا تھا تب بھی وہ رازق، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطرتیں نہیں سواری تھی تب بھی وہ فاطر تھا، جب اللہ نے چیزوں کی ابتدا نہیں فرمائی تھی تب بھی وہ البدیع ہے۔ سب صفات مکمل ہے، 3 مراتب میں کوئی شریک نہیں ہے، مرتبہ ہویت، ہاہوت، صمدیت، الوہیت، ذات پاک کا، ذات بہت کا، حقیقت الحقیقت کا، حسن ازل کا مرتبہ، دوسرا مرتبہ لاہوت، صفات و اسماء، صفات و اسماء کی تجلیات، انوارات، برکات، تیسرا مرتبہ سرمود، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے اختیارات کا مرتبہ، نہ کوئی اس کے ذات میں شریک ہے، نہ صفات میں شریک ہے، نہ اختیارات میں شریک ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم بھی وہاں عبدہ و رسولہ ہے، نہ وہاں حلول ہے نہ اتحاد۔ حلول اس کو کہتے ہیں کہ کوئی یہ مان لے، استغفر اللہ معاذ اللہ، کہ اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات مخلوق میں حلول کر گئے، مدغم ہو گئے، شرک ہے، بالکل شرک ہے، کفر ہے۔ کوئی یہ کہہ لے کہ نیچے سے مخلوق جا کر اللہ کی ذات و صفات و اختیارات میں شریک ہو گئی، یہ بھی شرک ہے، اس کو اتحاد کہتے ہیں۔ اصطلاح میں، کلامی اصطلاح میں اس کو اتحاد کہتے ہیں۔ اللہ حلول و اتحاد سے پاک، اس کی شان وحدت ہے، وحدت، وحدہ لا شریک لہ، لا ند لہ ولا ضد لہ، لا مثل لہ ولا مثال لہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ عما یصفون۔ اب کریم رب نے اپنے ارادہ میں، اپنی قدرت میں، اپنی حکمت میں، اپنی تقدیر میں، اپنی محبت میں اپنے حبیب کو منتخب کیا، محبوب رکھا۔ صوفیاء عظام نے ایک حدیث ربانی نقل کی ہے، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق۔ عرفاء عظام کہتے ہیں الخلق سے مراد خلق اعظم ہے، خلق اعظم محمد الرسول اللہ، کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ خوبصورت تفہیم ہے، استفہامی انداز ہے۔ خزانے پر غور کیجیے، خزانہ قیمتی ہوتا ہے۔ خزانے کی پہلی صفت یہ کہ خزانہ قیمتی ہوتا ہے، خزانہ مطلوب ہوتا ہے، خزانے کو ڈھونڈا جاتا ہے، خزانہ مقصود ہوتا ہے، خزانہ منزل ہوتا ہے، منزل مقصود، خزانہ پسندیدہ اور محبوب ہوتا ہے، خزانہ مقصود ہوتا ہے، منزل مقصود ہوتا ہے، مطلوب ہوتا ہے، محبوب ہوتا ہے، خزانے کو تلاش کیا جاتا ہے، اس کے لیے مجاہدہ کیا جاتا ہے۔ اس لیے کریم رب نے فرمایا کنت کنزا مخفیا، چھپا ہوا خزانہ۔ اس میں، اس روایت میں عرفاء کو، نور وجہ کے طلبگاروں کو، منیبین کو، اہل مشرب کو، اہل سلوک کو، اہل طریقت کو، اہل حب کو، اہل التفات کو دعوت ہے کہ آؤ میری طرف، مجھے ڈھونڈو، میری محبت پاؤ، میری تلاش میں، میری معرفت کے حصول میں مست و سرمست ہو جاؤ۔ پھر میں نے یہ چاہا کہ پہچانا جاؤں، میری معرفت حاصل ہو، تو میں نے خلق اعظم کو اپنے ارادے میں مراد رکھا۔ وہ خلق اعظم ہمارے آقا ہیں، یہ سریت ہے،
اس کو اصطلاح علم میں، اصطلاح مشرب میں، اصطلاح عرفان میں، اصطلاح وجدانیت میں، اصطلاح حب رسول میں، اصطلاح شمائل و خصائص و محامد و معارف رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم میں سریت محمدیہ کہتے ہیں۔ پھر لاہوت کے اعیان کیا ہیں؟ عزیزان گرامی قادر، میں سریت محمدیہ پر اجمالاً آپ کے حضور چند اجمالات، چند فقرات، چند سطور پیش کر رہا ہوں۔ اعیان کیا ہے؟ اعیان ثابتہ، گو کہ یہ موضوع فلسفہ کا یا کلامی تصوف کا ہے، لیکن ایک نقطہ آپ سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی صفات کی تجلیات کے انوارات کے برکات، ذلیات، بروزات، پھر اعیان۔ یہ اعیان کیا ہے؟ یہ اعیان امپیکٹس ہیں، اثرات مبارکہ ہیں۔ حضرت عارف روم امام جلال الدین رومی رحمہ اللہ تعالی اور شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمہم اللہ، یہ وہ عرفاء ہیں جو معروض میں جا کر کوئی بڑی حقیقت سمجھاتے ہیں۔ دلیل اللہ کی کتاب ہے، کلام اللہ، دلیل ارشاد مصطفیٰ ہے، دلیل آثار انبیاء ہیں علیہم السلام۔ یہ دلائل ہے، قطعی دلائل یہی ہے، اللہ کا کلام، اللہ کے نبیوں اور رسولوں علیہم السلام کا کلام، اور ختم المرتبت رحمت للعالمین، خاتم الانبیاء والمرسلین، سید الاولین والآخرین، سید الخلائق صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے ارشادات عالیہ، جس کو عرف عام میں ہم احادیث کہتے ہیں، یہ دلیل ہے۔ لیکن دلیل ہر آدمی نہیں مانتا۔ اب جو دلیل مانتا نہیں ہے، اس کو دلیل دینے سے کیا فائدہ؟ اس لیے جو راغب کرنے والے ہیں، مائل کرنے والے ہیں، قائل کرنے والے ہیں، وہ معروض میں بات کرتے ہیں۔ عارف روم قدس اللہ سرہ العزیز فرماتے ہیں کہ اوپر ایک پرندہ اڑ رہا ہے، اس پرندے کا سایہ نیچے پڑ رہا ہے، وہ سایہ بھی ہلتا نظر آتا ہے۔ کیا یہ سایہ پرندہ ہے؟ نہیں، بالکل پرندہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ سایہ پرندے کی ذات میں شریک نہیں ہے۔ کیا یہ سایہ پرندے کی پرواز ہے؟ نہیں، یہ پرندے کی پرواز نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ سایہ پرندے کی صفت میں بھی شریک نہیں ہے، نہ ذات میں شریک ہے، نہ صفت میں شریک ہے، لیکن یہ سایہ پرندے کی وجہ سے ہے۔ تو یہ سارا امر اور خلق، عالم ماوا، عالم شہود، فیکون کا سارا تسلسل، سارے اعتبارات، سارے مجازات، ساری مخلوقات قائم باللہ ہے، قائم بامر اللہ ہے، اللہ کے امر سے قائم ہے۔ تو اعیان میں بھی عین اعظم ہمارے آقا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ سریت محمدیہ کا بالکل اجمالی پس منظر تھا جو میں نے مختصراً آپ کے حضور عرض کیا۔